بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کا ذکر، کہ وہ کیسے انتقال ہوئے اور کس جگہ پر انتقال ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال عجیب انداز میں ہوا۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ ہارون کی روح کو قبض کرنا چاہتا ہے، تم اسے فلاں پہاڑ پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس پہاڑ پر پہنچے۔ اس پر ایک ایسا درخت تھا کہ اس جیسا اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں انہوں نے رات گزاری۔ رات کو خوشبودار ہوا چلی۔ ہارون علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ اس چارپائی پر رات کو سوؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، سو جاؤ۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس گھر کا مالک آ گیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری طرف سے اس گھر والے سے نمٹ لوں گا، بس تو سو جا۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ بھی میرے ساتھ سو جائیں، کہ اگر گھر کا مالک آیا تو ہم دونوں پر ناراض ہوگا۔ جب دونوں سو گئے تو ہارون علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی۔ جب وہ قریب المرگ تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ جب موت واقع ہو گئی تو وہ گھر، درخت اور چارپائی آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام پر ہارون علیہ السلام کے قتل کا الزام لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف آئے تو لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا اور اس کا جسم چھپا دیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہارون علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام ان سے زیادہ نرم دل تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو وہ فرمانے لگے کہ تمہارا ناس ہو، وہ تو میرے بھائی تھا، میں اسے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ لیکن قوم نہ مانی اور مسلسل طعنہ دیتی رہی۔ جب ان کے باتیں بہت زیادہ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں وہ چارپائی نیچے اتر آئی جس پر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ چارپائی اور ہارون کو دیکھ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کیسے ہوا؟ پھر ایک روز موسیٰ علیہ السلام یوشع کے ساتھ جا رہے تھے کہ سیاہ ہوا چلی۔ جب یوشع نے یہ منظر دیکھا تو سمجھا کہ قیامت آ گئی، اور وہ ڈر کے مارے موسیٰ علیہ السلام سے لپٹ گیا اور کہا کہ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے لپٹا ہوا ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قمیض کے اندر سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اور وہ قمیض یوشع کے ہاتھ میں رہا۔ یوشع جب وہ قمیض لے کر قوم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ یوشع نے جواب دیا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا ہے، بلکہ وہ قمیض کے اندر سے اٹھا لیے گئے ہیں۔ لیکن قوم نے یہ بات نہ مانی۔ یوشع نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ حقیقت کو واضح کر دے، اور قوم سے کہا تم 3 دن تک انتظار کرو۔ چنانچہ ان کے پہرے داروں کو خواب میں بتایا گیا کہ یوشع نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ہم نے اسے اوپر اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اسی حال میں رہے، اور ان انکار کرنے والوں میں سے کوئی بھی عمالقہ کی بستی میں داخل نہ ہو سکا اور نہ انہیں فتح حاصل ہوئی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہونے کا، کہ وہب کہتے ہیں کہ ان کی موت کا قصہ یہ ہے کہ ایک روز وہ اپنے چھپر سے نکل کر کسی کام کے لیے باہر گئے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ ایک جگہ آپ نے چند فرشتوں کو دیکھا کہ وہ قبر کھود رہے ہیں۔ آپ نے انہیں پہچان لیا۔ ان سے پوچھا کہ اے فرشتوں، تم کس کی قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا
کہ ہم اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کی قبر کھود رہے ہیں، اس بندے کا اللہ کی ہاں بہت بڑا مقام ہے، اس کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ گھر ہے۔ پھر اس نے کہا اے صفی اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ قبر آپ کی ہو؟ فرمایا ہاں چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آئیے اور اس میں لیٹ جائیے اور اپنی رب کی طرف متوجہ رہیے اور انتہائی آہستہ سانس لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں لیٹ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور انتہائی آہستہ سانس لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، پھر فرشتوں نے قبر کو برابر کر دیا۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کیسے ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے موت کا فرشتہ کھلم کھلا آتا تھا، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ مارا جس سے اس کی آنکھ نکل گئی۔ وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہا اس نے میری آنکھ نکال دی، اگر وہ آپ کا مقرب بندہ نہ ہوتا تو میں اس پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بیل کے جسم پر ہاتھ رکھو، جتنے بار اس کے ہاتھ پر لگیں گے ہم اسے اتنے سال مزید زندگی دیں گے، اور پھر بتائیے کہ اتنے عرصے کے بعد فوت ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ فرشتے نے آ کر یہ اختیار سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنے عرصہ زندہ رہنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر بھی موت ہے۔ فرمایا پھر ابھی بہتر ہے۔ چنانچہ فرشتے نے ان کے منہ پر رومال رکھا اور روح قبض کر لی۔ اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس چھپ کر جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 120 سال تھی، جس میں سے 20 سال افریدون کے حکومت میں گزرے اور بقیہ 100 سال منو شہر کے دور میں گزرے۔ آپ کی بعثت کے آغاز سے آخر تک منو شہر ہی حکمران تھا۔ سبحان اللہ۔